نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 154 154۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پر چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور سے تشریف لائے۔ قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پرستش میں ملوث ہو چکی تھی، ان کے بارے میں کچھ بات کی گئی۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نسخہ لفظ آ رہا ہے، نسخہ کا مادہ نون سین خا ہے، مطلب ہوتا ہے مٹانا، لکھنا اور مٹانا۔ جب لکھا جاتا ہے تبھی تو مٹایا جاتا ہے۔ تو نسخہ اس تحریر کو کہا جاتا ہے جو کہیں سے نقل کیا جائے، کہیں سے کاپی کیا جائے۔ تورات کے بارے میں بتایا کہ جو 10 کمانڈمنٹس یا جو بھی ہدایات موسیٰ علیہ السلام کو ان الواح پر لکھی ہوئی ملی تھیں، ان کے اندر ہدایت تھی اور ان کے اندر رحمت تھی، اور ان لوگوں کے لیے تھی ہدایت اور رحمت کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ڈرنے والوں کو ہدایت ملتی ہے، جن کو یہ خوف ہو کہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، وہی دراصل اللہ کے کلام کی قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آگے کا مضمون سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا پس منظر ذہنوں میں تازہ کر لیتے ہیں۔ جب پوری قوم یا قوم کی اکثریت جب بچھڑے کی پرستش میں ملوث ہو گئی تو چند لوگ ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے کہ یہ کام نہیں کیا تھا، جو ہدایت پر رہے تھے، جو شرک سے بچتے رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو شرک میں ملوث نہیں ہونے دیا۔ لیکن چونکہ پوری قوم میں سے اکثر لوگ اس چیز کے اندر انوالو ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ قوم کے سرداروں میں سے کچھ لوگوں کو لے کر اور کوہ طور پر آئیں۔ کیونکہ اجتماعی خطا ہوئی تھی لہٰذا اجتماعی توبہ کی ضرورت تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا آگے آیت 155، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ اب یہ لوگ توبہ کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے تو پھر وہاں پر کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا، پورا پہاڑ کانپنے لگ گیا۔ اب یہ جو رجفہ آیا، اس رجفے کا ذکر ہم مختلف قوموں کے ضمن میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ کسی گناہ گار قوم پر جب اللہ تعالیٰ کو عذاب بھیجنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف تدبیریں کی تھیں۔ کچھ قوموں کے اوپر رجفہ بھیج دیا گیا، کپکپی تھی یا زلزلہ تھا، جس کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ لیکن یہ جو لوگ یہاں پر موجود تھے اس وقت، یہ گناہ گار لوگ نہیں تھے، انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ گناہ گاروں میں نہیں تھے۔ جو بھی یہ مرد تھے، جو بھی لوگ تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھا تھا، تو یہ تو اس قوم کے گناہوں کے اندر ملوث نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح پہاڑ کو ہلایا جا رہا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیای اتہلکنا بما فعل السفہاء منا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور پر جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اب یہ چیز کیا ہے؟
ایک طرح سے اس کو ہم آج کل کہتے ہیں نا تھنکنگ الاؤڈ. کوئی صورتحال سامنے آتی ہے تو انسان ذرا اس کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑ پورا کانپ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو چاہتا تو ہم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو پہاڑ پر بلایا تھا معافی مانگنے کے لیے. اور اللہ جب کسی کو معافی مانگنے کا استغفار کرنے کا موقع دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی اللہ کا دامن رحمت ان لوگوں کے لیے وسیع ہے. ابھی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کیا اور اپنی رحمت کی امید دلا کر پھر اللہ ہلاک نہیں کرتا. توبہ کا موقع جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ پھر ہلاک نہیں کرتا. ہلاک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو توبہ کا موقع دیا جائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کا موقع دیا کہ قوم کی طرف سے آئیں اور یہ قوم کی نمائندگی کریں اور اللہ سے استغفار کریں، اور یہ استغفار کرنے پر راضی ہو گئے. انہوں نے اللہ کی دامن رحمت میں پناہ لینا چاہی. اب یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ اس طرح اپنی رحمت کی امید دلا کر اور پھر ایک دم سے لوگوں پر عذاب نازل فرما دے. تو یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر اللہ تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا. تو یہاں یا تک کیا بات واضح ہو گئی کہ یہ بات ان کے دماغ میں واضح ہو گئی کہ کسی ہمارے گناہ کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہوا. اس کو آپ دیکھیں نا کہ ایک سچویشن، ایک صورتحال سامنے ہے. اب اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ، کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن تو اس کا ہونا چاہیے. تو یوں سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایک کر کے ڈفرینٹ آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو پہاڑ ہل رہا ہے، جو کپ کپی تاری ہے پہاڑ کے اوپر، کیا وجہ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو خیال گیا اپنے گناہوں کی طرف کہ کیا پتہ مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو. تو اس کو یوں سمجھیں کہ اگر زندگی میں کوئی آپ کے ایسی صورتحال آئے، ان ایکسپیکٹڈ، غیر معمولی، آپ نیکیاں کر رہی ہیں، اچھے کام کر رہی ہیں، پھر کوئی مشکل آ گئی، پھر کوئی پریشانی آ گئی، تو اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل یا یہ آزمائش آپ پر کیوں بھیجی؟ کوئی خوف کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے انسان کی زندگی میں. تو یہ سمجھے کہ یوں اس کا ایکسپلینیشن ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں. سب سے پہلے فوکس اپنے اوپر کیا کہ کیا مجھ سے قصور ہوا؟ سوچا کہ نہیں، اللہ نے تو ایک نمائندہ بنا کر مجھ کو یہاں بلایا ہے اپنی قوم کا، تو کسی گناہ کی سزا مجھ کو نہیں مل رہی. یہ جو آزمائش آئی ہے، یہ جو خوفناک صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے. اس بات کو انہوں نے ویریفائی کر لیا. اب دوسری بات فرمایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ اس قصور پر جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کریں گے؟ یہ بھی سوچا انہوں نے. پھر کہا یہ بھی اللہ کے شایان شان نہیں کہ گناہ کوئی اور کرے، سزا کوئی اور بھگتے. جو استغفار کرے وہ ہلاک کر دیا جائے، اور جو اپنے گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو اس کو کچھ نہ کہا جائے. یہ بھی اللہ کے انصاف کے خلاف لگتی ہے چیز. یہ خیال کیوں ان کو آیا کہ ان گناہ گاروں کے بیچ میں ہی، ان قصور کرنے والوں کے بیچ میں ہی تو موسیٰ علیہ السلام رہ رہے تھے. حالانکہ وہ تو ایک رسول کے طور پہ، نبی کے طور پہ رہ رہے تھے، ان کو برائیوں سے روک رہے تھے. لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی ان کو خیال آیا ہو کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان بہرحال زندگی تو گزار رہا ہوں، کیا پتہ اس چیز کا بھی ان کو احساس ہوا ہو. تو کہا کہ کیا ان کے قصور کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ پھر خیال آیا کہ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم ان چیزوں کے اندر ملوث تو نہیں ہیں. اللہ تو ان لوگوں کو ہلاک کرتا ہے کہ جو کسی برے کام کو اپنی نظروں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں، خود اس کے اندر انوالو نہ ہو لیکن اسے روکیں بھی نہ دوسروں کو. تو اللہ کا غضب جب بھڑکتا ہے تو پھر جب گناہ گار ہلاک کیے جاتے ہیں تو وہ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکا نہیں ہوتا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کیا ہوگا تو پتا چلا میں تو اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتا. میں ان کے درمیان تو بحالت مجبوری رہ رہا ہوں، جیسے ایک ڈاکٹر رہتا ہے مریضوں کے درمیان ان کے علاج کے لیے. اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی وہ تو ان گناہوں کے اندر الحمدللہ ملوث نہیں تھے، وہ تو ان کو روکا کرتے تھے. تو یہ سوچا، پھر کہا کہ اچھا ہم اس کیٹیگری کے اندر بھی نہیں آتے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کیا جائے. ہم تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں اور اس برائی سے ہم دور رہتے ہیں. تو دو چیزیں نکل گئیں.
پتہ چلا کہ اپنا قصور کوئی نہیں، دوسرے کہ جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ہلاک نہیں کرے گا، تو پھر اب تیسرے نتیجے پر پہنچے، فرمایا ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش ہے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو آزما رہا ہے صرف۔ نتیجہ نکل آیا ان کا، اگر اللہ غصے کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اپنی رحمت میں لے کر تو اللہ نہیں مارتا، اللہ ہلاک نہیں کرتا، اور امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے والوں کو بھی اللہ ہلاک نہیں کرتا۔ تو نتیجہ کیا نکالا کہ یہ تو ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ تو آزما رہا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے قرآن میں پہلے ہی کہ ہم تو تم کو ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور آیت آگے چلتی ہے، کنٹینیو ہوتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ بس یہ تو آزما رہا ہے، کہ جب خوف کی حالت آتی ہے تو کیا اللہ کا دامن رحمت جھٹک کر لوگ بھاگ نکلتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر پھر مخلوق سے پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا مخلوق کی پناہ حاصل کرتے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ جو خوف کی اس وقت حالت ہم پہ طاری ہے، یہ جو آزمائش آئی ہے، اللہ یہ تو صرف تیری طرف سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمارا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر دو اس کے امکانات ہوتے ہیں، یا تو اس آزمائش کی وجہ سے انسان اللہ سے بدگمان ہو جائے، یا اس آزمائش کو پورے صبر استقامت کے ساتھ برداشت کر جائے اور ہدایت کے مزید اونچے درجات عبور کر لے۔ فرمایا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين۔ اللہ یہ تو تیری ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے تو جسے چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ ہمارا ولی تو ہی ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے۔ ہمارے لیے سبق دیکھیے کیا نکلا کہ جب زندگی میں کوئی مشکل، کوئی دشواری، کوئی ایسی صورتحال جو اپنی پیدا کی ہوئی نہ ہو، اپنے اختیار میں نہ ہو، ایک کوئی مشکل پریشانی بس اللہ کی طرف سے، ایک حالت خوف اللہ کی طرف سے اگر طاری ہو گئی ہو، اس میں یہ دعا بہترین ہے، انت ولینا، اللہ تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی، اس لیے کہ انسان جب صبر کر رہا ہوتا ہے، مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو اس پر بہت پیار آتا ہے۔ بہترین وقت ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کثرت سے استغفار کیا جائے اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کر لی جائے، اور دوسری چیز رحم مانگا اللہ کا، ورحمنا، اور اللہ تو ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر گناہوں کا بخشنے والا ہے، ڈھانپ لینے والا ہے خطاؤں کو۔ بھاگنا اللہ ہی کی طرف ہے، جانا اللہ ہی کی طرف ہے، آزمائشیں جب آئیں۔ سورہ ذاریات میں مضمون آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف، فرار حاصل کرو اللہ کی طرف۔ اللہ کے غضب، اللہ کے غصے سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے کہ اس کے دامن رحمت میں پناہ لے لی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، کہ اللہ میں تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے، اور تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں تیری سزا سے، تیرے غصے سے۔ تو بھاگ کر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ ہی کی طرف دوڑنا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور جب آزمائش میں انسان ثابت قدم رہ جائے تو ایک تو ابھی جیسے ہم نے بات کی بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینے کا اپنے رب سے، رب اتنا مہربان ہوا ہے، رب متوجہ ہے، تو نہ صرف استغفار کرے انسان بلکہ اس آزمائش کے موقع پر دعا بھی ضرور مانگ لے۔ اور فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی۔ اچھا، یہ سارا رویہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہم کو یہاں نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں یہ کسی عام انسان کا یا غافل انسان کا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ غافل انسان پر جب کوئی مشکل آتی ہے وہ مزید غافل بعض دفعہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے ایک دم سے بدگمان ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ اس نے اللہ سے کوئی اپنا ناتا، کوئی اپنا رشتہ جوڑ کر رکھا ہی نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق جوڑا نہیں ہوتا۔ خوف کی حالت میں، آزمائش کی حالت میں، آزمائش کے موقع پر صرف وہی لوگ صحیح رویہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے خوشی کے موقع پر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھا ہوتا ہے، جن کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ کی جن کو عادت ہوتی ہے نا، تو وہی ایسے موقعوں کو پہچان کر اس کو اپرچونٹی بنا کر اس کو انکیش کر سکتے ہیں، اس موقع سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آزمائش میں بھی اپنے لیے بڑا ہی وہ خیر نکال لیتے ہیں۔ دنیا کی چند لمحات کی، چند دنوں کی، چند مہینوں، چند گھنٹوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور وہ اپنے لیے آخرت کا نہ ختم ہونے والا اجر سمیٹ لیتے ہیں۔ تو دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ ہدنا جو لفظ ہے، ہادہ اس کا مادہ ہے، ہا الف دال، مطلب ہوتا ہے نرمی کے ساتھ اور پشیمانی کے ساتھ حق کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، توبہ کرنا۔ پشیمانی یعنی کہ جو بھی کچھ ہم نے کیا، اگر ہم سے قصور ہوئے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو انسان کو، اور نرمی کے ساتھ حق کی طرف پلٹنا، یہ ہادہ کا مطلب ہے توبہ کرنا، رجوع کرنا۔ اسی سے جو قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ان کا نام یہودی بن گیا۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان الذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہو گئے، تو ان کا نام جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ نرمی اور پشیمانی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹنا اور رجوع کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دین اور دنیا دونوں مانگی۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی۔ دنیا کی بھلائی مانگنی چاہیے اللہ سے، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ مومن کا دنیا سے کیا واسطہ؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، ہم نے تقوی کا کیا معیار بنایا ہے؟ تقوی کا معیار ہم نے یہ بنایا ہے کہ دنیا میں بہت عذاب آنے چاہیے، بہت مشکلات آنی چاہیے، زندگی تنگ رہنی چاہیے، نہ کھانے کو ہو، نہ پینے کو ہو، فقیری کا عالم ہو اور فاقے ہوں، تو ہم کہتے ہیں ہاں بس صرف یہ تقوی ہے۔ نہیں، اگر اللہ اسی سے راضی ہے، ان حالات سے، تو الحمدللہ، لیکن یہ مانگنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ فقر اور فاقہ مانگنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ سے غنا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں غنی رکھ، اور بھلائی مانگنی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں بھی تو ہم نے یہ دعا پڑھی ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو جو وہاں دعا مسلمان امت کو سکھائی گئی، وہی دعا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے مانگی، دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اور رحمت کا اصل قانون بیان فرما دیا۔ جس بنیاد پر، جس اصول پر، جس پرنسپل پر اللہ تعالیٰ کائنات چلا رہا ہے، وہ غضب اور غصہ نہیں ہے کہ جس میں رحم اور فضل کبھی کبھی نمودار ہو جاتا ہو، کبھی کبھی اپیئر ہوتا ہو اللہ کا رحم، اللہ کی مرسی، بلکہ جس اصول پر کائنات چل رہی ہے وہ تو رحمت کے اصول پر چل رہی ہے۔ ساری کائنات کا نظام اللہ کے رحم اور کرم سے قائم ہے، اور اس میں غضب اور غصہ کبھی کبھی نمودار ہوتا ہے۔ رحمت عام ہے، جس کو بھی وجود کی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی رحمت ہی سے ملی ہے۔ اللہ نے رحم کیا تو اللہ نے وجود دیا، اللہ نے ایگزسٹنس دیا ہے مخلوق کو۔ تو دنیا میں تو اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن آخرت کا قاعدہ بیان کر دیا گیا، فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور عنقریب میں اسے ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے
زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. تو اوپر وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس میں تو دنیا کا قاعدہ بیان کر دیا گیا، اور یہاں پر اس آیت کے اس ٹکڑے میں آخرت کا قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ آخرت میں صرف یہ لوگ رحمت کے مستحق قرار دیے جائیں گے جو ان شرائط پر پورے اتریں گے. پہلی شرط ہے تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے. اٹھتے بیٹھتے، جلوت خلوت میں، خوشی غم میں، تنگی میں کشادگی میں رب کو یاد رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو کہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھیں گے. یہ چند شرائط ہو گئیں. پھر کچھ کا ذکر آگے آ رہا ہے آیت 157، اور کن کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی آخرت میں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور ان لوگوں کے لیے یعنی رحمت ہوگی جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. بہت ہی پیارا انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا. الرسول، النبی، الامی، 3 الفاظ آپ کی شان میں آ رہے ہیں. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم سورہ مریم پہ جب پہنچیں گے وہاں بہت تکرار کے ساتھ یہ 2 الفاظ آئیں گے، رسولا نبیہ اور صدیقا نبیہ، یا اس طرح کے مختلف الفاظ آئیں گے، تو وہاں اس کو ڈسکس کریں گے. فی الحال یہاں امی لفظ کو دیکھیں. ماں کو کہا جاتا ہے. جس نے دنیا کے علوم نہ سیکھے ہوں، کسی استاد سے علم حاصل نہ کیا ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے. یعنی اس کو اتنا ہی علم آتا ہے جو وہ ماں کے پیٹ سے نکلا، جتنا اس وقت آتا تھا اتنا ہی اس نے سیکھا ہوا ہے، یعنی دنیا کی کوئی فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی. تو اس کو امی کو جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ان پڑھ نہیں کیا جاتا بلکہ ان لیٹرڈ، یہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لیٹرڈ. جب انسان کسی انسان استاد سے پڑھتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے اپنے استاد کے نظریات کا ایک اثر اس کے ذہن پر پڑ جاتا ہے، اپنے استاد کی شخصیت کا، اپنے استاد کے نظریات کا، خیالات کا عکس شاگرد پر پڑتا ہے، امپریشن قائم ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں. اور اس کے بعد جب کہیں اور سے اس کو علم حاصل کرنے کا موقع ملے تو جو اس نے اپنے استاد سے سیکھا ہوتا ہے، پہلے استاد سے، وہ چیز ایک قائم ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے، اور وہ اپنے استاد ہی کی تعلیمات کی روشنی میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے اور جج کرتا ہے. یہ نیچرل ہے، ہم جانتے ہیں اس چیز کو. تو وہ انسان جو ہے وہ کلین سلیٹ نہیں رہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر، خیالات پر، کسی انسان کے خیالات کا یا نظریات کا کوئی عکس، کوئی امپریشن قائم نہیں تھا. آپ بالکل کلین سلیٹ تھے. آپ نے پہلے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوا تھا، اور جب وحی آپ پر نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، تو بہت پیور اوریجنل فارم میں آپ نے ہر چیز سیکھ لی. کسی نظریے کو آپ کو مٹانا نہیں پڑا، کوئی تصور آپ کو ذہن سے نکالنا نہیں پڑا. بالکل پیور آپ کی فطرت تھی، پیور اور خالص آپ کا ذہن تھا، جیسے کہ ایک صاف صفحہ ہوتا ہے، کلین پیج ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو لکھا جائے بڑا واضح، بڑا کلیئر ہوتا ہے. تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیاوی طور پہ کسی تعلیم کا انتظام نہیں فرمایا. تو آپ کو امی کہا جاتا ہے. آپ امی تھے. کوئی پڑھا لکھا انسان ہوتا، کسی سے علم حاصل کیا ہوتا، اور اس کے بعد جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر انہوں نے کہیں استادوں سے پڑھا ہوتا اور 40 سال کی عمر میں قرآن جیسا کلام آپ کی مبارک زبان سے اگر جاری ہوتا، لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو پڑھتے رہتے تھے، یہ تو ایجوکیشن حاصل کرتے رہتے تھے، کہیں بیٹھ کے کمپوز کر رہے ہوں گے. مکے والے اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ پڑھا. جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے غار حرا میں اور آپ سے کہا تھا اقرا، پڑھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا.
میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور ایسا انسان جس نے کبھی نہ پڑھا، کبھی نہ لکھا، 40 سال کی عمر پہ یکایک اس کی زبان سے ایسا معجزانہ کلام جاری ہو جائے، تو اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا. تو امی آپ کی شان بیان ہوئی اور فرمایا کہ یہ وہ ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. اب یہ جو نشانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان کے ہاں کتابوں میں موجود تھیں. کچھ تفاسیر میں بھی آپ کو ان کے کچھ ایکسپرٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے، اقتباسات مل جائیں گے. یہ انہوں نے یہاں پر معرف القرآن میں ایک پیراگراف نقل کیا ہے. امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ کعب احبار سے یہ چیز نقل کی ہے کہ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد، نام لکھا ہے نا، محمد اللہ کے رسول اور منتخب بندے ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بےہودہ گو، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں. ولادت آپ کی مکہ میں، دیکھیں نام موجود ہے نا مکہ، اس کو انہوں نے کیا چینج کیا؟ بکہ. اور انہوں نے فلسطین میں ایک وادی کا نام بکہ ویلی رکھ دیا تاکہ وہ کسی طرح ان نشانیوں میں تحریف کر کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آخری رسول کے آنے کی جگہ مکے سے بدل کے فلسطین کر دیں. یہ انہوں نے تحریفات کی. تو لکھا ہے کہ ولادت آپ کی مکہ میں اور ہجرت طیبہ میں ہوگی، مدینہ طیبہ جس کو کہتے ہیں، ہجرت طیبہ میں ہوگی. ملک آپ کا شام ہوگا اور امت آپ کی حمادین ہوگی. حمادین یعنی راحت اور کلفت دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر ادا کرے گی. ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے وہ تکبیر کہا کرے گی. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے نا کہ بلندی پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہو. اور آفتاب کے سایوں پر نظر رکھے گی تاکہ اس کے ذریعے اوقات کا پتہ لگا کر نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھا کرے. سوچیں اس سے کلیئر کیا چیز ہوگی بتائیں. اور اپنے نچلے بدن پر تہمت استعمال کریں گے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعے پاک صاف رکھیں گے. ان کا اذان دینے والا فضا میں آواز بلند کرے گا. جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز جماعت میں. رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے. اور ایک اور بھی انہوں نے یہاں پر اقتباس دیا ہوا ہے کہ یہ صفات ان کی موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں کہ وہ نہ پست قد ہوں گے نہ بہت دراز قد. سفید رنگ، 2 زلفوں والے ہوں گے. ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی. صدقہ قبول نہ کریں گے. حمار، حمار یعنی گدھا، خچر، اور اونٹ پر سوار ہوں گے. بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کریں گے. پیون زدہ کرتا استعمال فرمائیں گے. اور جو ایسا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. تو بتائیں اتنی کلیئر، اتنی واضح نشانیوں کے بعد اگر وہ نہ مانے تو قصور کس کا؟ اور یہاں فرمایا کہ وہ لکھا ہوا پائیں گے ان کی نشانیوں کو تورات میں اور انجیل میں. اور یہ جب چیزیں کسی کرسچن کے سامنے، یہودی کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو آج بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں کسی مسلمان نے اضافہ کر لیا ہے اپنی طرف سے. کہتے ہیں انہوں نے خود ہی لکھ لیا ہے، اپنی طرف سے لکھ لیا، یہ ہمارے ہاں موجود نہیں تھا. کسی طرح نہیں مان کر دیتے. لیکن قرآن کی گواہی موجود ہے کہ ان کے ہاں ذکر موجود ہے. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. یہ ایسے پہچانتے ہیں ان کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنی واضح نشانیاں موجود ہیں. آگے فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. سب سے بڑا نیکی کا حکم اپنے اوپر ایمان لانے کی پرزور دعوت کہ مجھ کو اللہ کا رسول مانو. یہ نیکی کم نہیں ہے.
الحمدللہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے تو اپنے خاندان سے ورثے میں یہ نیکی پائی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. یہ کم چیز نہیں ہے، ایمان کی بڑی ویلیو ہے، مومن ہونا بڑی بات ہے.